اللہ سے جڑنے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ آج اسکرول مت کرنا، کیونکہ اگر آج آپ یہ پیغام سن رہے ہیں تو شاید یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک سوال پیدا کیا ہو، میں اپنے رب کے قریب کیسے جاؤں؟ کیونکہ ہر سوال دل میں خود بخود پیدا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ہدایت کی خواہش ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ دنیا کی ہر کامیابی کے باوجود دل میں ایک خلا باقی رہتا ہے، مال مل جاتا ہے، عزت مل جاتی ہے، خواب پورے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کو سکون صرف اپنے خالق کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم انسان کو پیدا کر چکے ہیں اور جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ خبردار، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اللہ سے جڑنے کے سفر کی پہلی شرط کیا ہے؟ وہ پہلی شرط ہے اخلاص۔ اللہ کی طرف ایک باشت بڑھنے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف ایک باشت قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی انسان اپنے ہر عمل، ہر دعا، ہر عبادت اور ہر نیکی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، نہ لوگوں کی تعریف کے لیے، نہ شہرت کے لیے، اور نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اگر نیت خالص ہو تو معمولی عمل بھی اللہ کے ہاں عظیم بن جاتا ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کبھی اپنے دل سے پوچھیں میں نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ میں قرآن کیوں پڑھتا ہوں؟ میں صدقہ کیوں دیتا ہوں؟ اگر جواب صرف اللہ کی رضا ہو تو آپ نے اللہ سے جڑنے کے سفر کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ سجدہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ لیکن اخلاص کے بعد دوسرا امتحان آتا ہے استقامت۔ بہت سے لوگ چند دن عبادت کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، چند دن تہجد پڑھتے ہیں، پھر سستی آ جاتی ہے، چند دن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر دنیا کی مصروفیات غالب آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ اسی طرح ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو تھوڑا عمل کرے لیکن مستقل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ یاد رکھیں اللہ سے تعلق ایک دن میں نہیں بنتا، بلکہ ہر سجدے، ہر دعا، ہر استغفار اور ہر صبر کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ دعا کریں گے مگر جواب فوراً نہیں ملے گا،
آپ محنت کریں گے مگر کامیابی دیر سے آئے گی، ایسے وقت میں مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صبر کرو، بے شک اللہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ تاخیر سمجھ رہے ہوں وہ دراصل اللہ کی بہترین منصوبہ بندی ہو۔ اللہ سے جڑنے والا بندہ صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ اپنے معاملات بھی حلال رکھتا ہے۔ اس کا رزق حلال ہوتا ہے، اس کی زبان سچی ہوتی ہے، اس کا دل لوگوں کے لیے نرم ہوتا ہے، وہ معاف کرنا جانتا ہے، شکر ادا کرنا جانتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی صرف دولت یا شہرت کا نام نہیں۔ اگر اللہ آپ کو علم دے، وقت دے، صلاحیت دے یا لوگوں کے دلوں میں عزت دے تو یہ سب امانت ہیں۔ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے انہیں اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا یا اپنی خواہشات کے لیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا نہ ہو تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے۔ اللہ رات کے آخری حصے میں نزول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اس لیے اپنے خوابوں کو اللہ سے جوڑ دیں، اپنی محنت کو حلال رکھیں، اپنی نیت کو خالص رکھیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور ہر دن اپنے رب کے مزید قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اگر کبھی دل بے چین ہو، اگر زندگی مشکل لگے، اگر راستہ سمجھ نہ آئے تو لوگوں سے پہلے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ آج اپنے دل سے ایک وعدہ کریں، میں اپنی نیت کو خالص رکھوں گا، میں نماز کی حفاظت کروں گا، میں حلال راستہ اختیار کروں گا، میں صبر نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گا۔ اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور اپنے قرب سے نوازنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور دل کرے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہو سکتا ہے آج یہی وہ لمحہ ہو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف واپس بلانے کے لیے یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، استقامت، صبر، توکل، حلال رزق اور اپنے رضا والے راستے پر ثابت قدم رکھے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کرے اور ہمیں دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔